درود پاک کی فضیلتوں پر غور کرے نا تو کون سا پرابلم ہے جس کا سولوشن درود پاک؟ سبحان اللہ۔ روزی میں برکت چاہیے، ٹینشن دور کرنا ہے، بیماری دور کرنی ہے، عزت میں اضافہ کرنا ہے، رسوائی سے بچنا ہے، اچھی موت چاہیے، نبی پاک کا موت کے وقت دیدار چاہیے، واہ۔ پیارے آقا کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے، نبی پاک کے ساتھ جنت جانا ہے، بار بار واہ۔ مدینے جانا ہے واہ، اور آقا کی زیارت کرنی ہے۔ ہائے ہائے۔ یہ ساری چیزیں آپ حدیثیں پڑھیں تو تقریباً یہ سارے انعام حدیثوں اور روایتوں میں موجود ہیں۔ کیا؟ اور چاہیے کیا؟ مجھے بتا دیں، ایک مسلمان کو اور کچھ رہ گیا ہے؟ اگر آپ کو یہ سب مل جائے زندگی میں، سبحان اللہ۔ موت کے وقت مل جائے، حشر میں مل جائے، تو واٹ ایور ایلس وی نیڈ، سب تو مل گیا۔ کیا بات۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درود پاک کی طرف وہ رغبت ہم شاید نہیں کر پاتے، ہم اس کو پنکچویلٹی سے نہیں پڑھ پاتے۔ اب آج کل بہت بڑا پرابلم مہنگائی کا ہے، لوگ قرضے میں ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت حدیث پاک اور اس کے تحت ایک مختصر سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، بہت سارے لوگ اس وقت طرح طرح کی مصیبتوں میں ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ گویا آپ کے برڈن ریلیز کر دیتا ہے۔ واہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پھر آگے فرمایا بس جو کوئی میرا امتی قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھے گا، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا درود یوں پہنچاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث پاک کمال کی حدیث ہے۔ دو بہت خوبصورت کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتے ہیں، عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جو کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے پہلے وہ سمجھ لیجئے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جو میسنجر ہوتا ہے، پیغام رساں ہوتا ہے، کسی کے در کا دربان ہوتا ہے، جس کے در کا وہ دربان ہوتا ہے وہ گھر والا اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ پیغام رساں کو باہر کھڑا کیا جاتا ہے، چوکیدار کو دروازے کے باہر کھڑا کیا جاتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ گھر کے اندر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر منور پر، روضہ انور پر جو فرشتہ مقرر ہے، آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ اس کی سماعت کا عالم کیا ہے، لسننگ پاور کی کیا شاندار، یوں سمجھیے کہ مثال نبی پاک نے پیش کی کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، آج اگر ہم پاکستان میں ہیں، آج اگر ہم یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یا کہیں بھی ہیں، درود پاک پڑھیں، وہ فرشتہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے پاس موجود ہے، ہم سب کا درود سن لیتا ہے۔ لک ایٹ دا لسننگ پاور، کیسی زبردست قوت سماعت ہے۔ اچھا، صرف سنتا نہیں ہے، سننے کے ساتھ ساتھ وہ یہ ریکگنائز بھی کر لیتا ہے، وہ یہ پہچان بھی لیتا ہے کہ درود پڑھنے والا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہ نہیں پہچانتا درود پڑھنے والا کون ہے، اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے۔ ناظرین، بڑا سمپل سا کوسچن ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر موجود فرشتے کی لسننگ پاور کا عالم یہ ہے، قوت سماعت کا عالم یہ ہے، اس فرشتے کی ریکگنائز کا، پہچان کا علم یہ ہے کہ ہر درود پاک پڑھنے والے کو نام سے، اس کے والد کے نام سے پہچان لیتا ہے۔ دربان کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا اور علم کا عالم کیا ہوگا۔ عاشقان رسول جھوم جھوم کر جبھی تو پڑھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر دوسری بات، اس حدیث پاک سے جو بہت عشق والی، مزید ذوق بڑھانے والی بات سیکھنے کو ملتی ہے، دنیا کا دستور ہے ناظرین، آپ جس سے محبت کریں، جس سے پیار کریں، جس کی ریسپیکٹ کریں، اگر کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ آپ کا تذکرہ ان کے پاس ہو رہا تھا، فار ایگزامپل آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہو، اور آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ان کے پاس آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واقعی، دوبارہ بتاؤ، میں جس سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں، آج کل فین فالوورز کہا جاتا ہے، اگر آپ کسی کو فالو کرتے ہیں اور کوئی کہے آپ کا نام وہاں لیا گیا تھا تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ مجھے بتائیے، غلام کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہے کہ وہ اپنے وطن میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر درود پڑھے اور فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے؟
نہ صرف میرا نام بلکہ اس کے والد کا نام بھی ساتھ پیش کرے. کتنی بڑی سعادت ہے. ایک بار درود پڑھیں، ایک بار نام لیا جائے، 2 بار پڑھیں تو 2 بار لیا جائے. خوش نصیب ہے وہ ناظرین جو سینکڑوں ہزاروں بار درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. آپ کا نام بار بار بارگاہ رسالت میں پیش ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور جس کا بار بار پیش ہوگا اس پر نگاہ رحمت بھی تو ہوگی نا. سبحان اللہ. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کمال کی بات لکھتے ہیں. بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جو کسی مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، بلکہ اس طرح کی باتیں بھی کہتے نظر آتے ہیں، یار میرا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، بلکہ گتھیاں ہیں قسمت میں. ایسا لگتا ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں پرابلم آ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ہی شعر میں گویا گتھی سلجھا دی ہے. آپ فرماتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. نبی پاک ایک بار نگاہ رحمت فرما دیں گے نا، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. تو درود پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک اور شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. اگر دکھ میں ہے، پریشانیوں میں ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ وہ وظیفہ ہے جو چابی ہے سہولتوں کی، آسانیوں کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی. آپ پڑھنا شروع تو کیجئے، آپ کثرت تو کیجئے درود پاک کی. میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ فیل کریں گے کہ میرے پرابلم دور ہو رہے ہیں، میری بیماریاں حل ہونا شروع ہو گئی ہیں. آئی فیلنگ فریش. آپ اپنے اندر حشاش بشاش فیل کریں گے. کیونکہ ذکر کس کا کریں گے؟ کونین کے والی کا، رب کے حبیب کا، رحمت للعالمین کا. درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار. وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو. تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا. اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے وقت دنوں کے بعد میں دے دوں گا. وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے. پھر نہ دے سکا ٹائم. آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا. اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں. تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے. تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے. تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا. یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا. اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں. صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا. 27 دن گزر گئے. Only 3 days left. 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں. 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے. جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا. صبح اٹھتا ہے،
درود پاک پڑھ رہا ہے مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے۔ مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30th نائٹ آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا، اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا، کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہ حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو، اس کی تو عید ہو گئی نا۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی۔ اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں، حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے۔ میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور ایک وعدہ کر کے جائیے، آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ اللہ اکبر! وہ مقروض جو ایک رات پہلے
3,000 دینار کا مقروض تھا. ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر، عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9,000 دینار ہاتھ میں ہے. عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا. عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو. مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3,000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے. قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ. اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں. اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے. وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا. اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں، وہ اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3,000 دینار ہیں. اور وہ 3,000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے. میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا، اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. کہتا ہے جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجئے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں. اچھا، اب عاشق رسول نے وہ واپس 3,000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3,000 دینار کا مقروض ہے، اب 12,000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے. اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. آج ہم بہت ساری پرابلمز میں ہوتے ہیں. یہاں بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہو، کسی کا کوئی بزنس پرابلم چل رہا ہو، کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو. آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے. لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں. سچی بات یہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے، اور آپ بلیو کریں جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنے شروع کر دیے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے پرابلم دور ہو رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، آپ کے قرضے اترنے شروع ہو گئے ہیں، روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا.